ویلکم بیک. اور ویسے تو قانون کی نظروں میں سب برابر ہیں اور انصاف ملنا سب کا حق ہے. حقیقت کچھ یوں ہے کہ اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. اب فرض کریں کہ آپ ایک خاتون ہیں اور آپ اپنے جائز مالکانہ حقوق حاصل کرنا چاہتی ہیں, بے شک کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ظاہر ہے آپ ایک ڈائیلاگ کر سکتے ہیں, کبھی کبھی شاید منت سماجت کرنی پڑے, یا پھر آپ عدالتوں کا رخ کریں گے جہاں پر سالوں سال کیس چل سکتا ہے اور انصاف ملے یا نہ ملے وکیل کو فیس یقیناً ملے گی. لیکن اگر آپ پنجاب, خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں رہتی ہیں تو آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو وفاقی محتسب کا آفس ہے فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ دا ورک پلیس, ان کے پاس ایک اضافی چارج بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ خواتین کے مالکانہ حقوق کا دفاع کرتے ہیں. اور جو وفاقی محتسب صاحبہ ہیں وہ ہے فوزیہ وقار صاحبہ, جو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فوزیہ جی. اچھا, اب یہ جو فیسلٹی ہے جس کو میں کہنا چاہوں جو آپ پرووائڈ کرتے ہیں, آپ یو ہیلپ پیپل گیٹ جسٹس, بہت لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے. اکثر ہمیں کالز بھی آتی ہیں فرائیڈے کو, اور اس طرح کے ہی ایشوز ہوتے ہیں خواتین کے کہ ہمیں جائیداد کا حصہ نہیں ملا, یا میرے شوہر نے طلاق کیا تو جو ہماری مشترکہ پراپرٹیز تھیں اس میں مجھے حصہ نہیں ملا. ہزاروں اس طرح کی کہانیاں ہیں. آپ کے آفس نے اس میں آپ کیا ڈفرنس لائیں؟ اگر ہم پچھلے سال 2 سال کی بات کریں, کتنے کیسز ریزالو ہوئے ہیں جو ادروائز اس وقت عدالتوں میں پھنسے رہے, اور کتنے آتے ہیں؟ جی, جیسے آپ نے کہا, میرا جو دفتر ہے وفاقی محتسب کا دفتر 2 چیزوں سے ڈیل کرتا ہے. ایک تو ہراسیت ہے جس میں کہ نہ صرف جنسی ہراسیت ہے بلکہ ڈسکرمنیشن یا جنس کی بنیاد پہ تفریق ہے. اور دوسرا اہم جو مینڈیٹ 2020 میں ایک اور ملا ہے وہ ہے پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس. اور وہ پراپرٹی چاہے موروثی جائیداد ہو, وراثت میں آئی ہو, یا خود کریٹ کی ہو یا شادی میں آئی ہو. کئی دفعہ حق مہر میں لکھتی جاتی ہے پراپرٹی, یا مل کے بناتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. نیا مینڈیٹ ہے 2020 میں آئے, لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے, مگر یہ ایک اچھا فورم ہے. وہ اس لیے, اور بہت اہم فورم اس لیے ہے کہ ایکسپیڈیشس ہے, وکیل نہیں چاہیے بالکل بھی, اور فیس کسی قسم کی نہیں ہے, اور جو آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, نہ کہ آپ کو تھواٹ کر رہے ہیں یا منع کر رہے ہیں چیزوں سے. ہمارے پاس بہت ساری خواتین ایسی, نمبروں سے زیادہ اہم جو بات ہے, بہت ساری خواتین ایسی آتی ہیں جن کو کوئی علم نہیں ہوتا اپنی جائیداد کے بارے میں. حال ہی میں آج فیصلہ ایک میں آپ کو اگر بتاؤں تو یہ آیا, ایک خاتون ہمارے پاس آئی تھی, 3 بچے, بہت نوجوان چھوٹے بچے, مطلب بالکل چھوٹے, 4 سال 2 ایئرز ہیں, اور ہسبینڈ فوت ہو گیا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ان کا کوئی 2 کوارٹر تھے جو کرائے پہ تھے, اور جو ہسبینڈ کے کزن نے لے لیے. تو جب پوچھا کہ اچھا کہاں ہے, تاکہ پھر ہم پتہ کرا کے اور دوسرے بندے کو بلا کے اس کا جواب طلب کریں, تو اس کو اپنا بھی ایڈریس نہیں پتہ تھا, اس کو ان کوارٹرز کا ایڈریس نہیں پتہ تھا, اور اس آدمی کا بھی ایڈریس نہیں پتہ تھا. بس اتنا پتہ ہے کہ کہیں ہے, پتہ نہیں کہاں ہے. کرایہ بھی آیا کچھ دیر اور اس کے بعد ختم ہو گیا. تو پھر ہم نے خود ہی پتہ کروایا کہ وہ کہاں پہ ہیں, بیسڈ آن اے رف ایسٹیمیٹ آف ویئر دے ور, اور وہ ساتھ بھی جا کے, اور پھر ہم نے ریونیو والوں سے بھی رپورٹ لی, اور پولیس کی مدد سے اس کو قبضہ بھی واپس دلوایا, اور پیسے بھی شروع ہو گئے. تو یہ ایک بڑا فیسیلیٹیٹنگ فورم ہے جس میں ہم بہت آگے جا کے مدد کرتے ہیں. بہت سارے کیس ہیں, 500-600 کے قریب سال میں کیس کم سے کم آتے ہیں, اور یہ بہت مشکل کیس ہیں, بلکہ بہت زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ بہت مشکل کیسز ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں وسائل ان کے پاس کم ہوتے ہیں اور اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا. تو وہ پھر آ کے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بہت دفعہ, کئی دفعہ تو سیٹل بھی کر جاتے ہیں, بیکاز جو لوگ آتے ہیں وہ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق غصب کر سکتے ہیں, خاص طور پہ جو وراثت کا حق لینے آتے ہیں. مگر جب آپس میں بات کرتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ قانون ہے اور اس کو کوئی اٹھانے والا بھی ہے, تو سیٹل کر جاتے ہیں اور حصہ دے دیتے ہیں. اچھا فوزیہ صاحبہ, آپ نے کہا 90 ڈیز میں آپ لوگ پابند ہیں کہ فیصلہ کر لیں. آپ نے فیصلہ کر دیا اور میرے خلاف ہوا فیصلہ, جی, کیا میں اوپر کی عدالت میں جا کے چیلنج کر سکتا ہوں, اسے لمبا کھینچ سکتا ہوں؟ یہ بھی تو جی, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارا, مگر ہمارے اوپر کی عدالت صرف پریزیڈنٹ کا آفس ہے. اچھا جی, ٹیکنیکلی. اور ہماری اپیل صرف
قانوناً پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ہو سکتی ہے، وہاں پہ بھی سینسٹائز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جلدی فیصلہ کر دیتے ہیں. ہاں کئی دفعہ ریٹ جورسڈکشن میں ہائی کورٹ میں لے جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں، تو وہاں پہ دیر لگ جاتی ہے. تو اگر ہم اس سال کا جائزہ لیں، ہم نومبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سال کا کیا ریکارڈ ہے؟ کتنے کیسز آئے آپ کے سامنے؟ آپ نے کچھ مجھے اسٹیٹس بھیجے تھے، 350 کمپلینٹس آئے ہیں. ابھی سال مکمل بھی نہیں ہو، آپ نے کہا کہ 500 تک پہنچ جاتے ہیں. اس میں سے کتنے ریزالو ہوتے ہیں؟ تقریباً 75% کے قریب. 75% ان پہ عمل ہو جاتا ہے؟ بالکل عمل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ عمل درآمد ہم خود کراتے ہیں. پولیس جاتی ہے، قبضہ چھڑاتی ہے، ریونیو والے ٹرانسفر کرتے ہیں. مطلب پورا پروسیس، یہ نہیں کہ آپ نے لکھ دیا اور کہہ دیا وہ نہیں ہے، بالکل اس سے کچھ نہیں ہونے لگا. بہت دفعہ ایسے رکھنے بھی آتے ہیں، پروسیجرل چیلنجز آتے ہیں. مثال کے طور پہ CDA میں پراپرٹی ٹرانسفر کرانے گئے، انہوں نے کہا کہ سارے لوائقین آئیں اور آ کے اپنی اگریمنٹ دیں اور تب ہم ٹرانسفر کریں گے. پھر ہم اب آرڈر سے اس کو کروا لیتے ہیں، کیونکہ اگر ٹائٹل کلیئر ہے تو ایک جو رہ جاتا ہے اس کا حصہ پھر ان کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے کہ جب وہ آئیں تو لے لیں اپنا. محتسب کا آفس ضامن بن جاتا ہے؟ بالکل جی، بالکل بن جاتا ہے. ساتھ ہم آکشن بھی کئی دفعہ کروا دیتے ہیں. کئی ایسی پراپرٹیز مطلب کمپرومائز نہیں ہو رہی تو پھر چلیں بیچ کے سب کو حصہ دے دیں. اور اکثر لوگ. فوزیہ جی ایک سوال میرا ساتھ، یہ جو زبردست کام ہو رہا ہے یہ کیا کیپٹل ٹیریٹری تک محدود ہے؟ مطلب مثال صوبوں میں، مثال سندھ کی اگر آپ کو یہ ایگزامپل بتا سکیں، یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے؟ جی جیسے کھوڑو صاحب نے پہلے فرمایا کہ KP کے پنجاب اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں یہ قوانین ہیں، خصوصی قوانین جو مینڈیٹ دیتے ہیں محتسب کے دفتر کو، مگر سندھ اور بلوچستان میں یہ خصوصی قوانین ابھی پاس نہیں ہوئے ہیں. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بلکہ سندھ گورنمنٹ کو ارج کروں گی کہ یہ قانون پاس کریں. ایک بہت اچھا مینڈیٹ ہے اور ایک بہت اچھا ادارہ ہے جس پہ جلدی چھوٹ مل سکتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کو بھی شامل کرنا چاہیے. بالکل جی، وہاں پر بھی ایسے کوئی قوانین نہیں ہیں ابھی تک تو نہیں. درست. ٹھیک، ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں کہ اگر کوئی سن رہے ہیں، اور یقیناً کئی خواتین سن رہے ہوں گی جن کو ایسا مسئلہ ہوگا یا ہو سکتا ہے، تو پروسیجر کیا ہے؟ ہاؤ ڈو دے گیٹ ان ٹچ ود یو آفٹر دیٹ؟ ویلکم بیک. ہماری مہمان ہیں فوزیہ وقار صاحبہ، وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسگی اور تحفظ حقوق خواتین. بڑا ٹائٹل ہے جی. اچھا، آپ نے وقفے سے پہلے بتایا کہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد میں جو خواتین رہ رہی ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے اور وہ آپ سے رابطہ کر رہی ہیں. لیکن مجھے حیرت ہوئی یہ سن کے کہ سندھ نارملی بڑا پروگریسو لیجسلیشن ہوتی ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد باقی صوبوں میں ہوتی ہے، لیکن سندھ میں اور بلوچستان میں اور جو باقی علاقے ہیں، آزاد کشمیر ہے یا GB ہے، وہاں ابھی تک ہوئی نہیں ہے. تو آپ لوگ ان پہ زور نہیں دیتے، وہ ٹال مٹول کرتے ہیں، یا مصروفیت بہت زیادہ ہے کہ ملک کا 30% آبادی جو ہے وہ اس لیجسلیشن کے سائے میں نہیں ہے؟ جی اہم لیجسلیشن ہے. سندھ گورنمنٹ کو ہمارے دفتر نے بھی لکھا تھا، جیسے کہ بلوچستان کو بھی لکھا تھا، کچھ کوششیں بھی کی تھیں، مگر وہ کیا محرکات ہیں اس کا مجھے نہیں پتہ. شاید مصروفیت زیادہ ہے اور زیادہ اہم چیزیں جو ہو رہی ہیں، کیونکہ واقعی میں سندھ ایک بہت پروگریسو پروونس رہا ہے اور بہت اچھی لیجسلیشن سب سے پہلے آئی ہے سندھ میں. تو میری امید ہے کہ یہاں پہ بھی جلدی آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد اسی طرح ایڈیشنل مینڈیٹ جو یہاں کے محتسب ہیں ان کو دے دیا جائے گا، مگر ابھی تک تو نہیں. اچھا، آپ کا ایک ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے جو آپ شیئر کر رہی تھی وہ میں جی وہ یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی زندگی کا تجربہ ہوا ہے اور میں پھر اس سیٹ پہ بیٹھ جاؤں تو مجھے پتا ہے کہ کیا کیا سختیاں ہو سکتی ہیں، کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں. تو وہ پھر باقی جو ہزاروں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اگر آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا بھگتا؟ جی بالکل، بھگت رہی ہیں. جی کچھ بھگتا کچھ بھگت رہی ہوں. ایک تو یہ تھا ہمارا اپنی ذاتی پراپرٹی تھی جس میں ہم 40 سال سے اوپر کورٹس کے چکر لگاتے رہے اور پھر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی آ کے، کیونکہ معاملہ کبھی ایک فورم پہ جاتا تھا، پھر اپیلیٹ فورم پہ چلا جاتا تھا، پھر واپس ریورٹ ہو جاتا تھا نیچے. اور کرنٹلی بھی ایک ہماری ذاتی پراپرٹی پہ کوئی ٹائٹل کا مسئلہ نہیں ہے، کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، کمپلیٹلی کلین ہے. مگر اس کے اوپر سٹے ہو گیا اور پیچھے بھاگ کے ایک دفعہ سٹے چھڑایا اور دوبارہ انہی فیکٹس کے اوپر
اسی شہر کے اسی کورٹ میں دوبارہ سے اسٹے ہو گیا. بہت خوب. اور آپ چکر لگائی جا رہے ہیں اور اسٹے ویکیٹ نہیں ہو رہا ہے. تو حالانکہ وہ ایک اصول ہوتا ہے, اس کو ریس جوڈیکاٹا کہتے ہیں کہ جب ایک چیز طے ہو گئی ہے تو اس کے اوپر دوبارہ نہیں. لیکن کون دیکھتا ہے ان چیزوں کو؟ اچھا, اب دیکھنے کی بات کی تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں یقیناً بہت لوگ اس مسئلے سے گزر رہے ہوں گے یا پوٹینشلی گزریں گے, کیونکہ گھوم پھر کر سب نہیں گزرنا ہوتا ہے کبھی نہ کبھی, رائٹ. آپ کے ساتھ رابطہ کیسے کیا جائے؟ بہت آسان ہے. ٹیلی فون ہے جسے ہیلپ لائن کہتے ہیں, 0344436737. تھوڑا سا لمبا نمبر ہے مگر مشکل نہیں ہے. اس سے بھی زیادہ آسان طریقہ یہ ویب سائٹ پہ چلے جائیں, فوسپا ہی لکھ دیں, بس FOSPAH.com. بس آپ فوسپا لکھ دیں, گوگل پہ آ جائے گا, اس کو کھولیں, آن لائن کمپلینٹ لکھا ہوا ہے. بے شک 4 لائنوں کی کمپلینٹ لکھتے ہیں. ہمارے دفتر آ جائیں, ہر صوبے کے میٹروپولس میں ہمارا دفتر ہے. آپ کا کراچی میں بھی؟ جی بالکل, کراچی میں ہے. یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ لیجسلیشن بھلے صوبے کی سطح پہ ہو نہ ہو, اس دفتر کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میں جاننا چاہوں گا, کراچی میں آپ کا دفتر ہے, یہاں پر سندھ میں لیجسلیشن نہیں ہے, آپ کے دفتر کیا کر سکتے ہیں اگر کوئی؟ ہمارا دفتر پراپرٹی کے میٹرز نہیں ڈیل کر سکتا, مگر یہ ہراسمنٹ سے ڈیل کرتے ہیں. مگر اگر کسی شخص کی پراپرٹی, کسی خاتون کی پراپرٹی اسلام آباد کے ایریا میں, اس کے مضافات میں, اسلام آباد کے اندر, تو وہ یہاں بیٹھ کے اس کو کر سکتی ہیں. آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں؟ بالکل جی, ہم آن لائن کو انفیکٹ انکریج کرتے ہیں, کیونکہ اتنی ہارڈ شپ ہوتی ہے جا کے, اتنے پیسے ضائع ہوتے ہیں, تو ہم آن لائن بہت فیسلٹی دیتے ہیں. یہ اچھا, اب 2020 سے یہ کام شروع ہوا, 5 سال ہو گئے ہیں, رائٹ جی. آپ نے کیا دیکھا ہے پہلے سال میں جو رسپانس تھا اور جو اس سال میں رسپانس ہے؟ اب زیادہ لوگوں کو پتہ ہے, بہت زیادہ جی, دگنی ہو گئی ہوئی ہیں, بلکہ پچھلے سال سے اب تک دگنی ہو گئی ہوئی ہیں کمپلینٹس, کیونکہ لوگوں کو پراپرٹی کے معاملات میں ورڈ آف ماؤتھ سے بہت پتہ چل رہا ہے. ہاں, میرا اس سے حل ہوا, آپ بھی جائیں. اور شاید ہماری جو جورسڈکشن ہے ایک چھوٹے علاقے میں ہے, تو لوگوں کو بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے. ہم پنجاب تو ہے نا؟ نہیں, پنجاب کے متصل کے پاس, اوکے, وہ ان کے پاس ہے. مگر ہم یہ کرتے ہیں کہ جس طرح پراپرٹی کے لیے ہم کھلی کچہری بھی لگاتے ہیں, جا کے ہر ریونیو سرکل میں جا کر ہم کھلی کچہری لگاتے ہیں, وہیں پہ درخواستیں لے لیتے ہیں, پھر اس پورے علاقے کو پتہ چلتا ہے, وہ کور ہو جاتا ہے. تو بہت زیادہ کمپلینٹس بڑھ رہی ہیں اس وجہ سے. ڈینائل بہت زیادہ ہے جی, بہت ڈینائل ہے. اور اب نہیں, اس میں تو سب سے اب انٹرسٹنگ بھی کیسز آ رہے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ایک کیس ایسا آیا تھا کہ ایک باحیثیت کپل تھا اور دونوں نے کنٹریبیوٹ کیا, مگر ہسبینڈ کے نام پہ پراپرٹی ہو گئی, جو انہوں نے گھر بنایا, دونوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا, مگر نام ہسبینڈ کے تھی. وہ ہمارے پاس آئے تو چونکہ کنٹریبیوشن پروو ہو گئی, یہ ابھی میں یہی پوچھنے والا تھا کہ ثابت کیسے کریں؟ ثابت ہو گئی کیونکہ رسیدیں تھیں, تو پھر ہسبینڈ بھی سیٹل کر گئے, اور 11 کروڑ کی جو 11 کروڑ کا حصہ صرف خاتون کو آیا اور آدمی کو بھی اتنا ہی تقریباً آیا. تو وہ اس طرح کے بھی مسائل آتے ہیں. یا حق مہر میں لکھ کے دیا ہے ایک پلاٹ, تو پھر وہ پلاٹ ہم کئی دفعہ سوسائٹیوں کو لکھ کے پتہ کراتے ہیں کدھر ہے, کس کے نام پہ ہے, اور تو فوزیہ جی, ایک سوال میرا تھا کہ آپ چونکہ یہ کافی سارے کیسز سالو کر کے آ رہی ہیں, مردوں کے رویے بدل رہے ہیں یا ابھی بہت ٹائم لگے گا؟ اس پہ پروگرام ختم کر دیتے ہیں. دیکھیے, میں آپ کو ایک خوشخبری پہ پروگرام ختم کرتی ہوں کہ مردوں کے بہت سارے مردوں کے رویے, خاص طور پہ خاندان کے مردوں کے رویے جب آتے ہیں تو بہت فرق ہوتے ہیں. 4 ہیئرنگز کے بعد فرق ہو جاتے ہیں, پھر سیٹل بھی ہو جاتا ہے اور تصفیہ ہو جاتا ہے. ویری ہیپی ود دیٹ. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. کم ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی پازیٹیو نوٹ پر شو کو کلوز کریں, لیکن یہ ہے FOSPAH. اگر آپ سرچ کریں کسی بھی سرچ انجن سے تو یقیناً یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.